نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، میرے چاہنے والوں، میرے سننے والوں، دیکھنے والوں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ و تبارک و تعالی کی کتاب مقدس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدس بیان کرتا ہوں۔ آج میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، انتہائی ضروری مسائل ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کو لے کے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف، تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت، تو آگے سے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے یا کوئی اور ذکر و اذکار بآواز بلند کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل میت کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں، گھر سے میت کو نکالا جاتا ہے جنازگاہ کی طرف، گھر سے میت کو نکالا جاتا ہے قبرستان کی طرف، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ بآواز بلند کوئی ذکر و اذکار مخصوص ذکر کرتے ہیں۔ تو آیا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں گزری ہیں، جو تابعین نے ہم تک دین اسلام پہنچایا ہے، جو تبع تابعین اولیاء کرام یا علماء کرام سے ہم تک دین پہنچا ہے، اس دین کے اندر آیا یہ جائز ہے کہ جب میت کو لے کے جایا جا رہا ہو، اس میت کے ساتھ آپ بآواز بلند کچھ کلمات پڑھتے رہیں، اگرچہ وہ پہلا کلمہ ہو، وہ دوسرا کلمہ ہو، یا کوئی اور ہی کلمات آپ پڑھتے رہیں، آیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور یہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ بدعت، اکثر لوگ اس بدعت میں جو ہیں، اکثر لوگ اس بدعت کے عمل کو کرتے ہیں، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح دین اسلام سکھائیں، دین اسلام سکھائیں۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام جب کسی جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ کلمہ شہادت یا کوئی اور اس طرح کے کلمات بآواز بلند کہے ہوں۔ تو میرے بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، جب خلفائے راشدین نے نہیں کیا، جب تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اور اولیاء کرام نے نہیں کیا، علماء کرام نے نہیں کیا، آپ اور میں اگر کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل کیسے قابل قبول ہوگا؟ تو ہمارا یہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اس عمل کا ہمیں اجر قطعاً نہیں ملے گا۔ ہر وہ کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف ہے، اس میں ہمیں کبھی بھی اجر نہیں ملے گا۔ ہمارا ہر کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مطابق ہوگا تو ہمارا وہ کام ثواب والا ہوگا، اجر والا ہوگا، اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہمارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے خلاف ہوگا تو پھر یقین کیجئے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔
تو آپ کو مختصر حدیث سنانے لگا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میت کے ساتھ آپ چلتے ہو، میت کے پیچھے آپ چلتے ہو، آپ آواز بلند کوئی ذکر اذکار کرو، یا آپ کوئی پرانے زمانے میں رسم تھی کہ شعلے لے کے چلا کرتے تھے، ہاں اس طرح شعلے لے کے چلا کرتے تھے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے آواز بلند کوئی ذکر و اذکار نہیں کرنا، آپ نے کوئی ایسی بدعت نہیں کرنی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں سکھایا ہوا دین ہے اس کے خلاف ہم چلیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کہ میت کے ساتھ جب چلتے ہیں تو چلتے ہوئے کیا کوئی آواز بلند ذکر کرنا جائز ہے؟ تو ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا میت کے ساتھ چلتے ہوئے نہ آپ کوئی آواز بلند ذکر و اذکار کریں گے اور نہ کوئی ساتھ ایسی علامت لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دین اسلام کی باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجئے، ان میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔